بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کثیر مشائخ نے اس مسئلے پہ بات کی ہے جو طلب العلم کے متعلق ہے۔ اس پہ سلف سے خلف تک بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور خاص طور پہ ایک عنوان پہ بعض مشائخ نے کافی خوبصورت انداز سے بات کی ہے، اور زمانے صغر میں ہم نے ان سے وہ سنا اور اس کی خاصا تاثیر محسوس ہوئی بفضل اللہ۔ اور اس کے بعد بعض اس میں سلف کے قصص اور ان سے مرویات ہیں جو کہ طلبہ کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پہ آج کے وقت اور زمان میں، کیونکہ ہمم جو ہے ضعیف ہو گئی آج، اور شغل جو ہے کافی کثیر ہو گئے، حتیٰ کہ جیسے حافظ ابن رجب نے کہا علل میں کہ یہ علم علل جو ہے ویسے ہی مٹ چکا ہے۔ یہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت کی بات ہے، تو آج آپ خود ہی سوچیں حال کیا ہوگا، چاہے کوئی بھی علم ہو، من علوم الفقہ ہی یا اس سے پہلے علوم القرآن میں سے، فقہ میں سے، حدیث میں سے، کہیں سے بھی۔ جبکہ جیسے فقہا نے بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی شرح جس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر چاہتے ہیں یفقہ فی الدین، کہا صرف اہل علم کو پتہ ہے، اہل فقہ کو پتہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین عطا کیا ہے کہ اللہ جل وعلا کا ان کے ساتھ کیا ارادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح اہل فقہ کو جب دین عطا کیا، اہل علم کو جب علوم شرعیہ سے نوازا، تو یہ بات واضح ہو گئی، یہ اس زمرے میں آتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہوا اس کو اپنا اللہ کا اس کے ساتھ کیا ارادہ ہے وہ معلوم ہو گیا، اس کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ ایک بہت مہم بات اور عظیم بات تھی، لیکن ہمم ضعیف ہو گئے، بحث اور تحقیق اس سب میں کافی کمزوری پیدا ہو گئی، اور وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی، لیکن ابھی بھی اس علم اور خاص طور پہ تحقیق اور بحث اس کے اندر رجال اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں گے، اور وہ اشخاص جن کے اندر ہمت عالیہ موجود ہو، اور وہ طلباء اور وہ مشائخ اور وہ علماء جن کے اندر علو الہمہ ہو فی طلب العلم، وہ ہر زمان اور ہر مکان میں موجود ہوں گے اور رہیں گے۔ اور وہ زمانہ سب سے زیادہ بھرا ہوا سلف کے وقت تھا، اور آج ہم کہہ سکتے ہیں سب سے کمزور وہ اس دور میں ہوا، اور آگے والے دوروں میں زیادہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے جو یہ علو الہمہ ہے طلب العلم۔ اس میں مختصراً آپ ہشام بن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ دیکھے۔ ہشام بن عمار ابن نصیر تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، ابو الولید السلمی۔ امام ذہبی نے ان کو الامام الحافظ العلامہ المقری کہا ہے۔ ان سے روایت ویسے بخاری نے رحمہ اللہ تعالیٰ لائی ہے، ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے اور ترمذی نے رحمہ اللہ تعالیٰ، لیکن ترمذی نے بواسطۃ الرجل اور باقی نے، مسلم نے نہیں لائی کیونکہ مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ ذہبی نے فرمایا ہے اور کہا ہے کہ وہم ہے اس کا جس نے یہ زعم کیا کہ مسلم دمشق گئے۔ اس پہ الگ بحث کبھی دیکھ لیں گے، مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانیف، اور ویسے اس پہ تو بات چل ہی رہی ہے۔ یہ صدوق تھے اور ان کی احادیث جو قدیمہ تھی وہ اصح تھی۔ ان کے قصے کافی عجیب ہیں اور کافی عظیم ہیں۔ صغیر فی السن کبیر فی الہمہ، بہت چھوٹے تھے عمر میں لیکن ہمہ اور جو ان کے اندر عزم تھا وہ بہت عظیم تھا۔
ان سے ذہبی نے اور باقیوں نے رحمۃ اللہ علیہم قصص لائے ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ جب یہ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ان کے والد صاحب نے جو ہے اپنا گھر جو ہے بیچ دیا، کہا ان ابی با منزلہ وہ وجہ بی اتشرف بک، یعنی مالک کے پاس جب گئے ان نے کہا کہ میرے والد صاحب نے جو ہے مکان بیچ دیا اور مجھے طلب العلم کے لیے نکال دیا، اس میں حج وغیرہ باقی چیزیں بھی ہیں۔ کہا دخلت علی مالک فقلت لو حدثنی، کہا میں مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب داخل ہوا تو میں نے ان سے کہا حدثنی۔ اب آپ کو معلوم ہے مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا تھا، وہ قرات کراتے تھے، وہ خود پڑھتے نہیں تھے۔ یہ مسئلہ ہے حدثنا اخبرنا کا، سمیعتو بھی اس میں داخل ہے اور اس کے بعد کراتو، یہ اصل میں کون سا مرتبہ ہے؟ حدثنا اور اخبرنا اکثر اور سمیعتو پہلے مرتبہ میں مانا جاتا ہے، اس میں قال لنا وغیرہ بھی آتا ہے، اور دوسرے میں یہ آتا ہے کہ کراتو علی شیخین یا کراتو علی فلان۔ اس پہ بات ہوئی ہے اور مصطلح میں تفصیل سے مسئلہ ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں یہ برابر ہے، حدثنا آپ کہیں یا اخبرنا کہیں یا آپ کراتو کہیں، ایک ہی منزل پہ۔ کچھ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ نے حدثنا اور اخبرنا میں فرق کی، وہاں ہمیں جانا نہیں ہے۔ اب مالک کا منہج تھا، طریقہ تھا کہ وہ رحمہ اللہ تعالیٰ تحدیث نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ آپ قرات کرتے تھے ان پہ۔ تو ہشام جب گئے چھوٹی عمر تھی تو انہوں نے کہا حدثنی۔ اب دیکھیے مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ طرز نہیں تھا، کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ اور دوسری جو ہے روایت میں یہ بھی کہا ہے کہ جب میں مالک پہ داخل ہوا رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہوا جالس فی حیئۃ الملوک، کرسی پہ اچھی طرح جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا ہو۔ تو اب ان نے کیا کہا ہے، کہنے لگے حدثنی، فقال اقرا، مالک نے کہا پڑھ، فقلت لا بل حدثنی۔ یہ علو الہمہ دیکھیں آپ دیکھیں ایک چھوٹا لڑکا وقت کے امام کے پاس، مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور جہاں پورے عالم کو تب معلوم تھا کہ یہاں مالک ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس جا کے کھڑا ہو کے پھر یہ کہنا حدثنی، اور وہ کہہ رہے ہیں اقرا، یہ کہہ رہے ہیں لا بل حدثنی۔ اس کے لیے کتنی ہمت چاہیے اور کتنے جو ہے عظیم العزم ہوں گے۔ جیسے میں نے کہا یہ تھے صغیر فی السن کبیر فی الہمہ، اور وہ طلب العلم کے لیے سب سے ضروری ہے۔ بعض احیان آپ طلب العلم میں بہت کمزور محسوس خود کو کریں گے، بعض احیان آپ حزین ہو جائیں گے، چیزیں آپ سے نہیں ہو رہی ہوں گی، آپ کے پاس بعض احیان کتب کا ذخیرہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس بعض احیان رحلہ کے لیے جو ہے سرمایہ نہیں ہوگا، بعض احیان مشائخ کے مزاج بہت مختلف ہوتے ہیں، اہل علم کے ساتھ خود کو سانچنا ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ اقرا کہہ رہے ہیں مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے فلما اکثر تو علی، جب بہت بار کہا، قال یا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15، کہا پھر وہ ان نے کہا کسی کو اس کو اٹھاؤ اور اس کو 15، کوڑے نہیں ہیں یہ، اصل میں وہ جو مشائخ کے پاس ایک وہ چھڑی سی مان لے ہوتی ہے جس سے وہ تھوڑے تعدیب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو 15 ان کو جو ہے رسید کر دی ہے، تو 15 ان کو ڈانٹ کی شکل میں ملے، کوڑے تو آپ نہیں کہیں گے، تو ان پہ ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی۔ اور اس میں بعض روایت میں ہے کہ ان نے رونا شروع کیا اور پھر کہا یہ کہ طالب حدیث ویبکی، بھائی طالب حدیث ہے اور یہ رو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے یہاں پہ؟ تو روایت میں آیا ہے بعض، اللہ کل ان کی اسانید وغیرہ وہ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ کہا میرے والد صاحب نے جو ہے گھر بھیجا اور مجھے بھیجا یہاں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے لگی یا مجھے کوئی معاملہ ہو گیا، میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ سے سننے آیا تھا۔ اور پھر واپس کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس کے بدلے پیٹ ہی دیا۔ کہا فضربنی 15 درۃ
ثم جاء بي إليه فقال قد ضربته فقلت له لما ظلمتني، تو میں نے کہا آپ نے مجھ پہ ظلم کیوں کیا؟ ضربتنی 15 درة بغیر جرم، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے 15 جو ہے یہ مروا دی ہے یہاں پہ. لا اجلک فی حل، بس میں اس کے لیے بس آپ کے اور میرے درمیان حساب ہے اس کا. فقال مالک ما کفارتہ، مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب آپ کو میں نے جو ہے پٹوا دیا، یہ مزاج تھا. میں نے آپ کو کہا اہل علم کے مزاج بہت مختلف ہوتے ہیں، اور کبھی آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کہہ دے جو پسند نہ آئے مشائخ کو. جیسے مشائخ نے کہا ہے کہ کہا وقت آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اگر شیخ طالب علم کو مجلس علم میں کچھ کہہ دے، ہو سکتا ہے وہ باہر نکلتے ہی ہوئے ہی اس کو جو ہے برا بلا کہہ رہا ہو، لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں تھا. اب یہاں پیٹ کے معاملہ ہوا ہے مالک کا رحمہ اللہ تعالی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ اب دیکھیں سنیں علو الہمہ دیکھیں آپ. کہا قلت کفارتہ ان تحدثنی ب15 حدیثا، کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 15 احادیث مجھے تحدیث کریں. دیکھیں اپنے پہ ہی ڈٹا ہے ابھی رحمہ اللہ تعالی، اپنے پہ ڈٹے ہیں. قال فحدثنی ب15 حدیثا، اور مالک رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ 15 احادیث جو ہے مجھے روایت کیے. فقلت له زد من الضرب وزد فی الحدیث، تو میں نے کہا فضاحک مالک، کہا میں نے کہا آپ مجھے پیٹنے میں بھی آپ اضافہ کریں اور حدیث میں بھی اضافہ کریں. فضحک مالک، تو مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسکرایا، ہنسا اور کہا اذهب، نکل جا. علو الہمہ دیکھیں، چھوٹا سا لڑکا ہے، امام عصر کے پاس گیا ہے اور تحدیث کر کے واپس آیا ہے، اس کے ساتھ کہ اس کے والد صاحب نے گھر بھیج دیا تھا. اور پھر اس سے بخاری، ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ، بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن ماجہ یہ روایت کر رہے ہیں. مسلم دمشق نہیں گئے، اور ان سے وہ بھی منقول ہے کہ میں نے 7 دعا کی تھی اور ان میں سے 6 کا معاملہ مجھ پہ واضح ہو گیا. یہ علو الہمہ تھی ان کی. اور پھر یہ احادیث لے کے گھومے ہیں اور لوگوں نے ان سے احادیث سنی ہے اور وہ ہم تک پہنچائی ہے. اگر ایک چھوٹا شاگرد، چھوٹا سا لڑکا، غلام جس کو کہتے ہیں، اگر یہ اس ہمت کا قائل ہے کہ مالک جیسی ہستی کو تحدیث کرائے، تو حق ہے کہ ابھی بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. ایک چھوٹے لڑکی کی بات ہے، اور آج ہمہ کافی ضعیف ہو گئی اور صبر کافی قلیل ہو گیا، اور جو ہے نیات میں معاملہ تغییر کا ہو گیا. تو یہ طلبہ یاد رکھیں، اور یہ میرے اپنے لیے پہلے نصیحت ہے، پھر طلبہ کے لیے، کہ ہمیں ہمت کبھی ہارنی نہیں چاہیے اور عزم کو کبھی کمزور نہیں کرنا چاہیے. طلب العلم میں جو لذت ہے، رحلہ میں جو لذت ہے، وہ لذت دنیا میں تو کسی چیز میں نہیں ملے گی. اس لیے اس میں علو ہمت رکھیں اور عظیم مقاصد کو اپنے قلوب میں بٹھائیں. اور اصحاب حدیث کا معاملہ دیکھیں، حتیٰ کہ خطیب نے رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے شرف کے اندر، کہا ہے کہ بعض ایسے تھے، اور باب کھینچا ہے کہ جب ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی وہ سماعت حدیث کرتے تھے، کوئی جسمانی تکلیف بھی ٹھیک ہو جاتی تھی. اور یہ بھی معاملہ رہتا تھا ان کا کہ اتنا لگاؤ تھا حدیث کے ساتھ، حتیٰ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صلوات نافلہ سے تفضیل اس کے لکھنے کو ہے، کیونکہ اس کے اصحاب بہت قلیل ہے. یہ مجالس قرآن کی طرح ہے، اور جبرن بھی جو ہے بچوں کو اپنے بٹھا کے تحدیث سنانی چاہیے. یہ خطیب نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. اور رحلہ کی اس میں کیا عظمت ہے، اور آسان نہیں ہے. افلاس لے کے آتا ہے، بعض احیان پیسے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس مال سارا اڑ جاتا ہے. کتب کا خریدنا، رحلہ کا کرنا، مشائخ کے پاس جانا، وہاں ہمیشہ آپ کو جو ہے محبت اور جو ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً آپ کے سامنے نہیں ہوتا. دیکھیے ہشام کا معاملہ. تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، علو ہمت کے ساتھ، عظیم عزم کے ساتھ، بڑے مقصد اور اونچی منزل کی طرف طالب علم جو ہے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اصل طالب علم بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.